الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہمارا ریویژن سیشن شروع ہو رہا ہے سورہ فاطر کا، چونکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ایک بھی اس کی ریویژن کلاس نہیں کی۔ ہم کوشش کریں گے 3 سے 4 دن میں جو ہے وہ اس کو مکمل کر سکیں، اور تاکہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ پھر بیٹھ جائے کہ سورہ فاطر بیسیکلی مکی صورت ہے، اور جو متوسط دور ہے، سینٹر والا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا، اس میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اذیتوں کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے تھے، آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا، آپ کے اگینسٹ سازش کی جا رہی تھی، پلاننگز کی جا رہی تھی، تو آپ کے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا کہ کیا میں سچ پہ نہیں، حق پہ نہیں، کیا میرے پاس پیغام جو اترتا ہے وہ سچ نہیں ہے؟ تو آپ بڑے نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی نبیوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی وحی آئی اور انہوں نے لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں، اپنی کرسیاں بچانے کی خاطر جو ہے وہ نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو نہیں مانا۔ اس لیے صرف اس تکبر میں آ کے کہ اگر مان لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، ایک چھوٹے شخص کو جو ہے وہ اپنا امام بنا لیا، اپنا نبی مان لیا، اطاعت کرنی پڑ جائے گی، یہ تھا وہ غرور، یہ تھا تکبر جس کی وجہ سے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے۔ اور یہی کچھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مکہ میں ہو رہا تھا۔ وہ سردار کیوں نہیں مان رہے تھے؟ بڑے بڑے سردار جو ہیں اسی لیے نہیں مان رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبی مان لیا تو پھر ہمیں کون سلام کرنے آئے گا، ہم تو ماتحت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو جب اطاعت کریں گے تو پھر ہم کہاں اور وہ کہاں، وہ تو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ یہی احساس سے برتری ان کو جو ہے وہ لے ڈوبا۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں لیے اللہ کے، فاطر السماوات والارض۔ اب فاطر نارمل اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن فاطر سے مراد یہ ہے کہ بے نمونہ پیدا کرنے والا۔ پہلی دفعہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والے کو فاطر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا زمین و آسمان کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو جو ہے وہ تخلیق کیا۔ تو کون ہے مالک؟ پھر اس کا کون ہوا؟ پہلے ہی لفظ سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس نے پہلی دفعہ فاطر السماوات ایجاد کی، موجد ہے وہ اس چیز کا کہ عدم سے جو ہے وجود میں لایا، کس کو؟ آسمانوں کو اور زمین کو، پہلی بات۔ اس کے بعد جاعل الملائکۃ، فرشتے بنائے اس نے، فرشتوں کا کام آگے بتایا کیا؟ رسلاً، پیغام لے کے جانے والے۔ جس طرح کا پیغام جو ہے وہ، جیسے ہم نارملی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور روز آخرت پر۔ فرشتے ہم نے سے کسی نے دیکھے تو نہیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے تھے۔ اسی طرح باقی فرشتے، اسرائیل کا کیا کام ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ موت نکالنے کے لیے آتا ہے، ضرور نکالنے کے لیے آتا ہے۔ بھی ٹھیک آتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے کہ اسرائیل کی جگہ پہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کا اسی طرح حضرت میکائیل، ایسے فرشتے ہیں جن کا کام، کسی کا کام بارش برسانا ہے، کسی کا کام کچھ اور ہے، کسی کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کے جب بھیجتے ہیں، اپنی جو اس نے اس کائنات کی تدبیر ہے، اس کے کاموں میں اللہ نے ان کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ لگا رکھی ہوئی ہیں۔ جاعل الملائکۃ، بنائے فرشتے، رسلاً، پیغام لے کے آنے والے، اولی جو ہیں وہ اجنحتن کہتے ہیں پروں۔ اب ہمارے ذہن میں تو کنسپٹ ہے پر کون سے؟ جو پرندوں کے نظر آتے ہیں۔ اب ان کی اصل حقیقت کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہمیں اس تحقیق میں پڑھنا ہے کہ کتنے پر ہیں اس کے، کس طرح کے ہیں، کیسے ہیں۔ جب لکھا ہوا ہے تو بس ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو ہے سو ہے۔ مثنا، 2 وثلاثہ، 3، رباع، اور 4۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے کچھ 600 پر تھے، اور ہر ایک پر میں جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ تھا۔ تو جس تیزی سے جو اللہ چاہتا ہے
یزید فی الخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، وہ جانے اور اس کے کام جانے۔ یہاں پہ صرف اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ یہ اب بنائے، ان کا کام بتا دیا یہاں پہ کس کام کے لیے تھے وہ، لیکن لوگوں نے کیا کیا ان کو کہ یہ تو اللہ کی بیٹیوں کے برابر ہیں، یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لوگوں نے یہ لات و عزا، یہ منات، یہ سارے جو ہیں وہ بتوں کے نام رکھ لیے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ چونکہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پوجا جائے، ان سے سفارش کروائی جائے اللہ کے ہاں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے، جبکہ ان کا مقصد، ان کا پرپس جو ہے کہ فرشتے بنائے کس کے لیے؟ پیغام رسانی کے لیے۔ جو پروں والے ہیں 3 2 3 4 یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی خلق میں سے جو چاہے جیسے چاہے بڑھا دے، ہم روک سکتے ہیں اس کو کوئی؟ ان اللہ، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، نہیں وہ کھول سکتا اللہ للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، جو کھول سکتا ہے اللہ، یہاں پہ مسئولہ استعمال ہوا ہے۔ یفتح، فتح مانا کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا۔ ہم نہیں کہتے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک کا، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جب ہم داخل ہوتے ہیں مسجد میں اللہ مفتح لی ابواب کا، فتح کا مانا کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا۔ جو کھول دیتا ہے اللہ لیے لوگوں کے، من رحمت، اپنی رحمت کو، فلا ممسک لہا، ممسکا نہیں کوئی روک سکتا اس کو۔ یہ رحمت محمد پہ ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان سرداروں کی کیا مجال ہے کہ اس کو روک کے دکھا دیں۔ اب جو لوگوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں رحمت ہوئی ہے، آپ جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جس کے اوپر جو رحمت کرنی چاہتا ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کو جاری کرنے والا۔ اصل میں تو ان کو ان شرک سے جو ہے وہ ان کا رد کرنا یہاں پہ جو ہے وہ مقصود ہے، اس کی تردید کرنا مقصود ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، فرشتے تو اللہ کی ایک فرمانبردار مخلوق ہیں، وہ تو ان میں تو نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے، وہ تو جو اللہ کہتا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے شریعت کے مکلف تو صرف انسان اور جنات ہیں کہ جن کو جو ہے وہ کل کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں تو نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے، ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ان میں نافرمانی نہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمیں جو ہے وہ دیا گیا ہے، اب ان کے لیے تو پھر جو ہے نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو کہا جاتا ہے۔ شعور دیا اللہ نے انسان کو، اللہ نے شعور دے کے، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس مخلوق کو شعور دے کے آزاد کروں، ساری دنیا اس کی خدمت پہ لگا دوں، اور پھر اس سے یہ چاہوں کہ یہ وہ کرے جو میری دوسری مخلوقات جن میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہے وہ کرتی ہیں، تو پھر اس کو کیا اجر میں دوں گا، اور جو اجر ہوگا وہ اجر بہت بڑا اجر ہوگا۔ جو کھول دیتا ہے اللہ کسی کے لیے اپنی رحمت، فلا ممسک لہا، نہیں کوئی روک سکتا اس کو۔ ہم نے کتنے دیکھے ہیں ان پڑھ جاہل جو ہے وہ بلینر ملٹی بلینر، اور پھر ہم نے کتنے دیکھے ہیں امی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے معلم بن گئے۔ تو یہ رحمت کس پہ ہوئی؟ لوگوں پہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی اور نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جاری کرنے والا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی۔ کیا نعمت دی؟ سب سے پہلے اپنی باڈی کی سٹڈی کرنی شروع کر دیں۔ ہمیں حیران ہو جائیں گے، ہم یہی سٹڈی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو بائی پاس کے لیے یہاں فالتو وین پڑی ہوتی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جگر اگر خراب ہو جائے تو کسی کا دوسرے کا ٹکڑا وہاں پہ پیوند جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کا گردہ نکال کے دوسرے میں نکال کے جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتنا کچھ، کتنی نعمتیں ہیں اس، ہم تو اس ناخن کی جو ہے وہ قیمت نہیں ادا کرتے۔ یہ ناخن نہ ہو تو ہم کوئی چیز پکڑ ہی نہ سکیں۔ ہم یہ لیشز جو ہماری جو پلکیں ہیں ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہیں جن کے، ان کے پوچھ کے دیکھیں کیا ہے، یا جن کی یہ اندر نکل آتی ہیں۔ ان کے، میرے ایک دوست سے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی اندر نکلتی تھی، ان کو ہر دوسرے ہفتے جا کے ڈاکٹر کے پاس تھریڈنگ کر کے نکلوانی پڑتی تھی، اور پینفل اٹ واز۔ ہم کس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک بال کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس کا۔ اپنی باڈی کے اوپر غور کریں،
اندر یہاں پہ دو نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے. ہم یہاں پہ لقمہ ڈالتے ہیں، ہم قادر ہیں اس کے اوپر کہ اس کو کس نالی میں ڈالیں؟ کون ہے جو اس کو جو ہے اس خوراک والی نالی میں لے کے جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک ذرہ بھی اگر ہماری سانس والی نالی میں چلا جائے تو ہمیں اچھو سا لگ جاتا ہے. کون کون سی رحمت اس کی. اپنے جسم کو چھوڑیں، یہ کائنات اس نے تمہارے لیے مسخر کر دی. یہ سورج تمہیں گرماہٹ پہنچانے کے لیے، تمہاری پھلوں کو پکانے کے لیے، سبزیوں کو پکانے کے لیے آتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا پانی بخارات میں کنورٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر ہوا چلتی ہے، ان بخارات کو تو نہیں پتہ ہوتا کس طرف جانا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں زمین خشکی ہوتی ہے وہاں سے اٹھاتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے. اور پھر کتنی برسنی ہیں، کس کس جگہ پہ کتنی بوندیں پڑنی ہیں، یہ اس کی رحمت ہے. اس بوند سے زمین میں جو ہے وہ کتنا پانی جو ہے وہ نباتات کے لیے استعمال ہونا ہے، کتنا نیچے سٹور ہو جانا ہے، جو کل کو تمہارے لیے کنووں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں نکل آنا ہے. یاد کرو لوگو اللہ کی جو رحمت ہے تم پہ. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. سوچنے کی بات ہے، کوئی اور ہے؟ جب سب کچھ وہی ہے. ہم اقرار کر رہے ہیں حل من خالق، کیا کوئی اور خالق ہے؟ کوئی اور ہے جو پیدا کرنے والا ہو تمہارے لیے غیر اللہ کے سوا، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. یہ تصدیق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. رزق دینے والا ہر کسی کو وہی ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر بہ کے پھرتے ہو تم؟ پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم کتنے نادان ہو تم کہ اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں. ان نعمتوں کو دینے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے. وہ پھر اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو بھائی؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہ کے پھرتے ہو تم؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوگا. تم سوچتے سمجھتے اللہ نے سب کچھ تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح لا کے رکھ دیا، تم پھر اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو کسی اور کے سامنے جو ہے وہ گرے ہوئے ہوتے ہو. جب شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو تم ان اسباب کا شکر ادا کرتے ہو، اس اسباب کو مہیا کرنے والے کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں فلاں نے کہا تھا تو مجھے نوکری مل گئی، اس کا بہت شکریہ. ابھی اس کے ذہن میں کس نے بات ڈالی تھی؟ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہم کہتے ہیں کہ آج تو بس بڑی خصوصیت اچھی تھی، میں ادھر سے نکلا، دوست آیا بٹھایا مجھے، میں 5 منٹ میں پہنچ گیا. بھی اللہ نے بھیجا ہے اس کو، اس دوست کے بس میں تھا کہ وہ اپنے تئیں پہنچ سکتا وہاں پہ. وہ روز کیوں نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں پہ؟ ہم اسباب کا مشکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور بت گڑھ لیتے ہیں. میں اتنا پڑھ لکھ گیا، میرے پاس یہ ڈگری ہوگی، اس ڈگری کی وجہ سے مجھے رزق ملا. نہیں بھائی، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، اس کو سبب بنایا تمہارے لیے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ کدھر جاتے ہو؟ تمہیں تو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور پھر یہ وہ جس میں تسلی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، یہ پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا آیا. ہم دیکھ لیجئے کون سے کس نبی کو جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ میسر ہوئی. ہمیں صحیح نظر آتی ہے کہ جیسے ہی نبی آتا ہوتا انہی میں سے، انہی کا بھائی بند ہوتا، اور جس وقت وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، وہی اللہ کی وحی کے مطابق، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی. جو بہن بھائی رشتہ دار چچا تایا پھوپھی سارے مخالف ہو جاتے اس کے. تو یہ کوئی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھجوایا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. جھٹلانے دیں ان کو، کوئی بات نہیں. ان قوموں نے جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کو بھی ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی، اور پھر آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی. یہاں پہ اتنی لفظ میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ جو مکہ سے جو ہے وہ دیسن کالا دے رہے تھے، آپ کے پیچھے پہنچے ہیں اپنی گردنیں اتروانے کے لیے، تو کام کس کے لیے لٹائے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں. بدر میں پہنچے ہیں اور سارے سرداروں کی جو ہے بڑوں کی جو ہے وہ گردنیں اتار دی گئیں، تو پھر کام تو اسی اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں. اور پھر بدر میں جو ہے وہ پھر اللہ کے نبی کی مدد کس نے کی تھی؟ ان فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، اور فرشتوں نے جو ہے مدد کی تھی. تو سارے کام اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اِنَّ وَعْدَ اللَّہِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے.
یہ بات اپنے پلے باندھ لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک وعد اللہ ہے، وعدہ اللہ کا حق سچ ہے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے۔ فلا تغرنکم، پس نہ ڈال دے تمہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں۔ جب کہا گیا کہ الی اللہ ترجع الامور، تمام کام اسی کی طرف لٹانے ہیں، تو لوگوں یہ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچ ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم اس دنیا کو پکڑ کے نہ بیٹھ جانا، تمہیں میری طرف آنا ہے، ایک خاص مدت تک تمہیں مہلت دی گئی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا بعد میں آنی ہے، جہاں پہ بدلہ دیا جانا ہے، جہاں پہ اچھے کو اچھے عمال کرنے والوں کو اچھا صلہ اور برے کو جو ہے وہ برا صلہ دیا جائے گا۔ جو اللہ کے کہے کے اوپر چلیں گے ان کے لیے جو ہے وہ دنیا بھی اچھی، اور آخرت میں جو ان کے لیے اللہ نے جنتوں کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ اور جب کہہ دیا گیا انا وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا تو اس بات پہ یقین کر لو، اور یا پھر جو ہے وہ تم جاؤ فانا تؤفکون، کدھر پھرے جا رہے ہو، جاؤ پھر پھری جاؤ۔ پس نہ تمہیں ڈال دے دھوکے میں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ وہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور، دھوکہ فریب، اور نہ وہ دھوکہ دینے والا اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وہ تو آتا ہے، وہ تو اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، وہ تو چیلنج کر کے آیا تھا، وہ تو مہلت لے کے آیا تھا تاکہ موت سے بچ سکے اور روز قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہ سکے۔ وہ تو کہہ کے آیا تھا کہ میں ساری تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر بہکا لو، تمہیں اختیار نہیں ہے، تم کسی کو زبردستی اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے، لیکن تم دیکھو اللہ کو بھی مان تھا کہ یہ میری مخلوق ہے، کہ ہاں میری مخلوق کیسے، جس کو پیدا میں نے کیا، روزی میں نے دی، جس کو میں ہر وقت جو ہے وہ اس کی سپروائزری کروں گا، اس کی دیکھ بھال کروں گا، نبی بھیج کے، کتابیں بھیج کے، اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، تو یہ کیسے میرے علاوہ شیطان کی بات مان لے گا؟ لیکن شیطان کے ٹریپ جو ہے نا، وہ شیطان کے پھندے میں انسان پھنس گیا، انسان نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ تمہیں وہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ اللہ تو ہے ہی بہت رحیم، کریجا کچھ نہیں ہوتا جو مرضی۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی جو وہ کرتے ہیں اس آس پہ کہ وہ یار دیکھیں، جانتے بوجھتے کوئی گناہ کرنا، جب تک آپ کا عمل آپ کے قول کے مطابق نہیں ہے، آپ کا قول بھی مردود ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا زبان سے کچھ اور، عمل ہمارا کچھ اور ہے، تو وہ قول جھوٹا ہے، وہ مردود ہو گیا قول۔ تو جو ہم کہتے ہیں، پڑھنا تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ چھڈ نماز دا کی پڑھنا، کوئی بات نہیں، وہ چھوڑو یہ چھوٹی سی گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ دنیا ایسے چلتی ہے، دنیا میں نہیں چلنا ہم نے، دنیا کا منہ نہیں دکھانا ہم نے، ہم کیسے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیں؟ تو رب پھر ہمارا جو ہے وہ رب نہیں رہا، ہم نے دنیا کو رب بنا لیا، ہم نے بیوی بچوں کو رب بنا لیا، جن کے پیچھے چل کے ہم جو ہے وہ خلاف شریعہ باتیں جو ہے وہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو ہے، اللہ ہے رحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرو، نافرمانیاں کرو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو، اللہ کا ساجی بناؤ، اور پھر کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ دیتا کوئی ہے، پالتا کوئی ہے، پیدا کوئی کرتا ہے، ہر دنیا میں ہر چیز کے لیے تمہارا وہی سب کچھ ہے پروردگار، اور سجدے اور شکر ادا کرنے کی باری کسی اور کی کرو تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ان الشیطان، دیکھیں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ میں ٹریپ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سے پہلے اشتہار تمہاری اس بدنامی کے اسی نے لگانے ہوتے ہیں، وہی جو ہے وہ جا کے کہے گا کہ ہاں یہ شخص ایسا ہے، تمہیں تسلی دیتا کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ۔ اب دیکھیں بینکنگ کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے یار، سود کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، کیسی باتیں کرتے ہیں ہم۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم لیے تمہارے عدوً، دشمن ہے۔ اب تم کیا کرو؟ فاتخذوا عدواً، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کو دشمن مانو کہ وہ ہاں تمہارا واقعی دشمن ہے۔ ہم نے تو اس کو دوست بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا کی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہی سب کچھ ہے،
ہمارے پاس 7 نسلوں کا پیسہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر ہماری ہوس، ہماری ہرس جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی۔ کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کسی نے کتنا خرچ کروں، انہوں نے کہا ضرورت و زائد جو ہے دے دے، بس اتنا نہ ہو کہ تیرا اپنا ہاتھ پھیل نہ پھیل۔ تو جب ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ جائیدادیں بنا کے 7 نسلوں کی، اور وہی پھر کیا ہوتا ہے، وہی اولادیں اسی جائیداد کی خاطر لڑتی ہیں، وہی اولادیں جو ہیں وہ اسی جائیداد کے چکر میں ایک دوسرے کو گولی مار دیتی ہیں۔ کتنے واقعات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، کسی نے جائیداد کے لیے بابا کو گولی مار دی، کسی نے ماں کو گولی مار دی، کسی نے بھائی کو مار دیا۔ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہیں ان دنیا کی دل فریبیوں میں، رنگینیوں میں جو ہے وہ ٹریپ کر لیا ہے، پھنسا لیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اچھا، ایک وہ وعدہ کر کے آیا تھا، اللہ نے کہا، اس نے کہا تھا میں ٹریپ کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اچھا اگر میرا بندہ جس کو پیدا میں نے کیا، پالا میں نے، سب کچھ اس کے ماتحت کر دیا، میری بجائے تیری بات مانے گا نا، تو تجھے تو جہنم میں پھینکنا ہی پھینکنا، اس کو بھی پھینک دوں گا ساتھ۔ اب شیطان چاہتا ہے میں وہاں اکیلا نہ جاؤں، وہ اپنی جماعت اکٹھی کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم نے محمد کی جماعت میں سے ہونا ہے یا اس شیطان کی جماعت میں سے ہونا ہے۔ وہ تو اپنے دوست اکٹھے کر رہا ہے کہ تاکہ جہنم میں جائے وہ دل لگا رہے اس کا، سارے آؤ، سارے اکٹھے چلے جاؤ۔ انما بات اصل میں یہی ہے، حقیقت یہ ہے، بے شک یدعو وہ بلاتا ہے، حزبہ، حزب کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو، اسے کہتے ہیں نا احزاب، حزب اللہ، ہاں جی، حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو، لیکونوا، تاکہ ہو جائیں وہ من اصحاب السعیر، اس کے دوزخ کے ساتھی۔ اب کلیئرٹی کے ساتھ سیدھا ہمیں کہہ دیا کہ وہ تو تمہیں اس لیے پھنسا رہا ہے تاکہ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا جہنم میں باقی تم لوگوں کو بھی لے جاؤں ساتھ۔ تب ہم نے کیا راہ اڈاپٹ کرنی ہے؟ اس کی طرف جانا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے؟ یاد رکھو لوگو، الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دیکھیں قرآن کو اسی لیے قرآن الفرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے والی کتاب۔ جہاں باطل کی بات آئے گی وہاں حق کی بات ضرور ہوگی، جہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ جنت کا تذکرہ بھی ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، بخشش ہے ان کے لیے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ جب کوئی بادشاہ کہتا ہے نا میں تجھے نواز دوں گا، تو پھر اس کا نوازنا اس کے حساب سے ہوتا ہے، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ جب باس صاحب کہتا ہے نا کہ اس دفعہ میں تمہیں اچھا بونس دوں گا، ہماری خیال ہوتی ہے وہی 1 دے دے گا، آدھا دے دے گا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے۔ اور جہاں پہ دینے والا رب باری تعالیٰ ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو بہت بڑا اجر کیا ہوگا؟ یہ اس کے حساب سے، یہ میری آپ کی خواہش کی، یعنی کہ وہ جنتیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری سوچ میں نہیں ہوگا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بار بار کہا جاتا تحت فی الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، تجری من تحت الانہار، وہ نہریں بہ رہی ہیں، ان نہروں کو دیکھو کہ تمہارا دل کرے گا کہ یہ پانی یار یہ اس کی اسپیڈ تیز ہے، تھوڑی کم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کم ہو جائے گی، یہ تیز ہو جانا چاہیے، تیز ہو جائے گی۔ اس کا لیول یہ اتنا اختیار ہوگا انسان کا، اس کو جو چاہے گا کھانے، وہاں پہ انسان بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، کیونکہ بھوک تو لگنی نہیں ہے، وہاں پہ لذت کے لیے کھائے گا کہ اچھا اب یہ کھانا ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے۔ تو یہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں۔ ایک حور ملے گی 70 سال تک اس میں کھویا رہے گا، 70 سال کے بعد ایسے آنکھ کھولے گا، دوسری سامنے کھڑی ہوگی، تو کون؟ میں بھی جی آپ کے انتظار میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر 70 سال اس میں کھویا رہے گا۔ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جب وہ دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کا دینا اس کے رتبے کے مطابق ہے، ہمارے خواہشات کے مطابق ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا افامن، کیا بلا وہ شخص جو زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے سجا دیا گیا ہو عمل اس کا، فراہ حسنا، وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کتنے اعمال اس وقت ہمارے ہیں ایسے جن کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ خود سوچئے ہماری زندگیوں میں کتنے اعمال ہم ایسے کر رہے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ اچھے ہیں۔
میں پن پوائنٹ نہیں کروں گا، خود اپنے گربانوں میں جا کے ہم دیکھ لیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہماری شادیوں پہ، ہماری فوتیدگیوں پہ، ہماری نماز کے ساتھ، ہماری عبادات کے ساتھ کیا کیا کچھ ہم نے نہیں گڑھ رکھا. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اب ہمن زین لہ سوء عملہ، کیا بلا وہ شخص وہ جس کے لیے سنوار دیا گیا ہے اس کا برا عمل، فراہ حسنا، اچھا عمل صرف وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے، جس کے لیے اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا حکم ہے. اس کے علاوہ کوئی، اس کے علاوہ ہم جس کی بھی بات مانتے ہیں وہ طاغوت ہوتا ہے، وہ سرکش شیطان ہوتا ہے جو ہمیں دوسرے. کیا اللہ کا رسول ہمیں بتانا بھول گیا کہ یہ عبادت بھی تھی، کہ یہ راستہ بھی تھا؟ ہم نے تو اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا، کیا جب قرآن میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو کیا دین میں کوئی کمی تھی جو ہم نے اور اس میں بہت کچھ ایڈ کر دیا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے ہماری. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، یضلُّ، وہ گمراہ، وہ بے راہ کرتا ہے، مَن یشاء. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اللہ بے راہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. زیادہ مناسب اس کا ترجمہ ہوگا اللہ بے راہ کرتا ہے اس کو جو بے راہ ہونا چاہتا ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کسی کو بے راہ کرنے کا. جو بے راہ ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ پھر کہتا ہے پھر جاؤ چلے جاؤ میرے راستے سے. تو مجھے چھوڑ کے جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، مجھے میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے. شیطان کے ساتھ وعدہ ہے جہنم میں، تجھے بھی جہنم میں پھینکوں گا میں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ، پس نہ لے جائے وہ، نفسک، جان آپ کی، علیہم حسرات، حسرتیں کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو کاف کی ضمیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیجئے کہ ان کے اوپر آپ کی حسرتیں جو ہیں. کیا حسرتیں تھیں؟ وہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ کیوں جہنم میں گرنے کے لیے جو ہے وہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آگ کا الاؤ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس میں پروانوں کی طرح جو ہے وہ گرے جا رہے ہیں. میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ اس طرف مت جاؤ، یہ جہنم ہے، یہ تم جل جاؤ گے. لیکن لوگ ہیں کہ اس میں گرنے کے لیے جو ہے وہ تیار پڑے ہوئے ہیں. اور ان کے غم میں کیوں جان گلا رہے ہیں اپنی؟ اب کیوں جو ہے وہ ان کے یہ آپ کی جان نہ لیں؟ اب تو پریشان ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں، جس کو اللہ نے چاہا ہے وہی جو ہے وہ بیرا ہوگا، اور بیرا وہی ہوگا جو بیرا ہونا چاہتا ہے. تو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ دے گا، اور ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت چاہتا ہے. آپ کا کام کیا تھا؟ آپ نے پہنچا دیا. آپ کا کام پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا. آپ کوئی دروغہ تو نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا مار کے ان کو جو ہے وہ کر لیں گے. آپ نے پیغام تھا، آپ نے جو پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام پورا. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں، جو پلاننگیں کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ وہ سوچ رہے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں پہ ایک ٹاپک ہے. اس کے بعد واللہ، اور اللہ تو وہ ہے، الذی ارسل الریاح، وہ جس نے ہوائیں بھیجیں، فتصیر سحابا فسقناہ علی بلد، پھر وہ اٹھاتی ہیں، وہ دھکیلتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ علی بلد، اور پھر وہ چلتے ہیں ایک زمین کی طرف، بلد میت، مردہ، فاحیینا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بہل ارض، ساتھ اس کے، بعد موتہا، اس کی موت کو، کذالک، اسی طرح، النشور، جی اٹھنا ہوگا. دیکھیں یہ بڑی ایک ایگزامپل ہے. جس طرح ایک بیج ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان ایک نطفے سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. بیج ہی ہے وہ بھی، جو رحم میں ڈالا جاتا ہے. جس طرح ایک بیج ہے وہ پھر اندھیرے پھاڑ کے باہر آتا ہے، اسی طرح ان اندھیریوں میں سے تین تہوں میں سے جو ہے وہ انسان، جس بیج کو اللہ نے فرٹائل کرنا ہے صرف وہی فرٹائل ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے. تو وہ کروڑوں سپرمز میں سے جس نے اللہ نے ایک کو جو ہے وہ فرٹائل کرنا ہے، پھر تمام اندھیرے چھوڑ کے جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک کمپل ایک نکلتی ہے پتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، بڑی ہو کے جو ہے وہ پھر اوپر جاتی ہے، پھر وہ جوان ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح زمین کی مثال ہے، اسی طرح انسان کی مثال ہے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ یہ جو دوبارہ جی اٹھنا جو ہے یہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی مثال؟ کیا فرمایا کہ تو جب دائیں بائیں جاتا ہے تو کچھ زمین ایسی دیکھتا ہے جو بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے، جس پہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے. ہاں یا رسول اللہ دیکھتا ہوں. تو کیا کبھی دوبارہ گزر ہوتا ہے کہ وہاں پہ تمہیں نظر آئے کہ وہاں پہ تو اب تو شادابی لہلہا رہی ہے، وہاں پہ تو جو اس وقت فصلیں جو ہیں وہ نباتات ہیں؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو فرمایا اسی طرح جی اٹھنا ہوگا.
انسان کی کہا جاتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ قبر میں ڈال دیا جائے گا سب کچھ گل سڑ جائے گا، ایک ریڑھ کی ہڈی ہوگی اسی سے دوبارہ. اور جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے لیے دوسری دفعہ اٹھانا کیا مشکل ہے. ہمیشہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سٹارٹ کسی بھی چیز کا جو ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کون سا مشکل ہے. تو جس طرح وہ مردہ زمین کو جو ہے وہ اسی طرح وہ اپنے عرش کے نیچے سے بارش، رحمت کی بارش فرمائے گا، اور پھر سارے ایسے جو ہے وہ اٹھ کے اگیں گے، ایسے بھاگیں گے جیسے جو ہے وہ اس میں نباتات اگتی ہے. کذالک النشور، اسی طرح جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں اٹھایا جائے گا. من کان یرید العزت، جو کوئی چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے. ہم بہت سارے کام اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ کے شاید مجھے بھی عزت مل جائے. ہم دنیا کے سو کالڈ عزت والے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ کل کو کوئی یار اچھا ایری تے ایم نے بڑی واقفیت ہے اے تے فلاں صدر دے نال بہت بہندہ اٹھتا ہے. ہم عزت وہاں ڈھونڈتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ساری عزت ہے. تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نتھی کیوں نہیں کرتے؟ اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ کیوں نہیں جوڑنا چاہتے؟ یہ لات و عزا کو کس لیے جو ہے وہ لوگ مانتے تھے، عزتیں ڈھونڈتے تھے وہاں پہ ان کے پاس جا کے. آج بھی جو ہے وہ ہم درباروں پہ، آج بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے وہاں پہ جا کے عزتیں ڈھونڈتے ہیں. عزت تو جب کہہ دیا گیا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، تو پھر ہم کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ ہم دیکھیں جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ، اللہ اور رسول کے جو ہے وہ کہے ہوئے کے علاوہ کرتے ہیں، وہ ساری طاغوت کے پیچھے چل رہا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. صرف وہ کام جو شریعت میں بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول کا، بس علیہ، اسی کی طرف یا سعد الکلمہ، اسی کی طرف کلمے چڑھتے ہیں پاکیزہ. کون سے کلمے چڑھتے ہیں؟ ہر نیک کام، ہر اچھا لفظ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، وہ سارے اللہ کے پاس. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہ جو اچھے کلمات ہوتے ہیں نا، اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ پکارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بن بنا رہے ہوتے ہیں. تو کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے کلمات اللہ کے پاس جو ہے وہ سنے جائیں؟ تو پھر اچھے کلمات کہا کرو. ہر اچھا کلمہ، ہر اچھا کلمہ کیا؟ ہر معروف چیز، جو کہا گیا نا امر بالمعروف، ہر معروف چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہوئی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اذکار جتنے ہم سارے کرتے ہیں، یہ نماز سب سے بڑا کلمہ ہے، یہ قرآن سب سے بڑا کلمہ ہے، یہ سارے کلمات. لیکن کوئی بھی کلمہ اس وقت تک توڑ نہیں پہنچتا جب تک اس کے پیچھے جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوتا. والعمل صالح یرفع، اور عمل صالح ہی اس کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ فعل کے بغیر قول مردود ہے. زبان سے ہم جو مرضی کہتے رہیں، اس کا مطلب کہ ہم ریاکار ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم منافق ہیں اگر ہمارے افعال جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر مجھے بات بھی انہی کی ماننی ہے جو اللہ نے کہا اور جو اس کے رسول نے کہا. کہتا میں جو مرضی رہوں، کہتا تو محمد عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ بھی جو ہے وہ لا الہ کا کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی نماز میں پڑھتا تھا، وہ بھی جہاد میں جاتا تھا. افعال اس کے مطابق نہیں تھے جو کہا گیا تھا. تو جو اچھے کلمات ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی بلندیوں کے پاس، اور لکھا جا رہا ہے. ہر چیز یہ کرامن کاتبین جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تمہارا کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا اچھے لہلے سے، یہ بھی لکھا جائے گا وہاں پہ. چلتے چلتے پتھر آیا، پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پہ کر دیا، یہ نیکی تم نے نہیں سمجھی، اللہ کے ہاں لکھی گئی. جو اچھا کلمہ ہے جب اٹس بیکڈ بائی دا، آپ کا افعال جو ہیں، جو آپ کی کام ہے، اگر وہ کام آپ کے کلمے کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر آپ کا کلمہ بے معنی ہے. اس کلمے کو اوپر چڑھانے کے لیے پیچھے اعمال کی سیڑھی لگانی، اعمال کا زور جو ہے وہ ہمیں لگانا پڑے گا. تمام اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو جو ہے وہ چڑھاتے ہیں پھر آگے بڑھ کے. والذین، اور وہ لوگ یمکرون السیئات، جو بری چالیں چلتے ہیں. مکر تدبیر کو کہتے ہیں، چال کو کہتے ہیں، بری چال کو. اور جو بری چال چلتے ہیں،
لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک، اور ایسے لوگوں کا جو مکر ہے، جو چال ہے، ہوا یبور، وہ تباہ ہو جانے والا ہے، وہ نیست و نابود ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ دیکھیے پہلے دن سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، حق ایک ہے، اس کے بدلے میں باطل کتنے آئے ہیں۔ باطل ہر کچھ عرصے کے بعد اپنا پینترا بدل کے آتا ہے، کبھی وہ کمیونزم کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ سوشلزم کی شکل میں، کبھی بدھیت کی ضمن میں، کبھی جو ہے بدھسٹ کی ضمن میں، کبھی جو ہے وہ اس وقت آج کل کے یہودیت، نصرانیت، بدل بدل کے ہندوازم، وہ طرح طرح سے پینترے بدل کے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے کہتا کوئی اللہ شلہ نہیں ہے، یہ بس دنیا ایسے ہی ہے۔ جب انسان اس کو ٹھکرا دیتا ہے تو کہتا ہاں ہاں اللہ تو ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں، پھر وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر وہ کہتا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یار، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ کو کیا کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہے، معافی مانگ لی اللہ کو۔ کیا مہلت کی ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا لمحہ میرے پاس ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر نو اور نیور کا اصول ہے، پتہ نہیں کہ اللہ اگلی سانس نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا۔ اللہ کا تو وعدہ جو ہے وہ موت کی آخری ہچکی آنے سے پہلے توبہ قبول کرنے کا ہے، اس کے بعد سے پھر نہیں، کیونکہ یہ ہمیں ایمان بالغیب لانا ہے۔ ایمان بالشہادت کیا ہوا؟ پھر دیکھ کے تو سارے ایمان لے آئیں گے، وہ تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا اس وقت، اور ان کا مکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلقکم من تراب، جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی اسے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہے۔ کوئی یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تو زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے، سمندر میں، جو زمین کی اندھیریوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، اندر بندے کے دل کے اندر پلنے والی خواہش سے پہلے واقف ہوتا ہے وہ۔ تو یہ مت سمجھو کہ اس کو کچھ نہیں پتا، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ کوئی پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں وہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی حاملہ نہیں ہوتی کہ اس کو نہ پتا ہو، کوئی بچہ نہیں جنتی کہ اس کو نہ پتا ہو۔ وما یعمر من معمر، اور جس کو کوئی لمبی عمر دی جاتی ہے، ولا ینقص من عمرہ، جو لمبی عمر ہوتی ہے اور جو گھاٹا عمر ہوتی ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، الا فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کتنی دینی ہے، کہ اس کو 100 سال دینی ہے یا اس کو جو ہے ختم ہو جانی ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون سا نطفہ فرٹائل ہونا ہے، کون سا ضائع ہو جانا ہے، یہ بھی پتا ہے اللہ کو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جان سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ہاں تم نے بہت ترقی کر لی، کہہ دو کہ سیکس کا پتہ چل جاتا ہے، بتا سکتے ہو کہ یہ عالم ہوگا یا بدماش ہوگا، بتا سکتے ہو کہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، ڈاکٹر ہوگا کہ سائنسدان ہوگا، کیا ہوگا بتا سکتے ہو؟ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم لکھ لیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ جب روح ڈالی جاتی ہے تو جو کوئی بڑی عمر ہوتی ہے، جس کو لمبی عمر دی جاتی ہے، اور جس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، اس کی کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پہ بہت آسان ہے۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تم سب کچھ چھوڑ کے پھر شیطان کے پیچھے لگتے۔ اگر ہم اس کو سیکوینس میں پڑھیں نا، ہم پڑھتے ہیں 2 آیات، جس دن ایک ردم میں آپ کے پاس رویین آ رہی ہو نا، اس رویین پہ غور کیجئے، ایک ایک لفظ دوسرے کے ساتھ نتھی ہوا نظر آتا ہے ہمیں۔ پہلی بات کہی گئی تھی فاطر السماوات، فاطر پہلی دفعہ موجد، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا وہ ہے۔ تو جب عدم سے وجود میں لے آیا، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تمہیں اٹھایا جائے گا، کذالک النشور، یہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لو، ابھی دیکھ لیجیے گا، اب خزان شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے درخت، ہوتا کیا ہے، انسان کا سائیکل 60-70 سال کا ہے، ان درختوں کا سائیکل جو ہے وہ 2-4-6 مہینے کا ہے۔ یہ زمین کا بھی ایسے ہی ہے کہ جو کچھ سائیکل کا ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ چلتا رہتا ہے، وہ پیریڈ جو ہے وہ ہم اسی پیریڈ میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں کہ بس یہی زندگی، ایسی کو نہیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے۔ ہمارے لیے آخرت ہی سب کچھ ہے۔ ہم ابدی زندگی کے لیے اپنی ان چند گھڑیوں کے لیے ابدی زندگی کو تباہ مت کریں۔ نو اور نیور، ابھی سے پلٹ جائیں، ابھی سے ہم معافی مانگ لیں اللہ سے۔ اللہ ہمارا مہربان، ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ یہ 3 سے 4 دن میں مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.